الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: ما هي الأضاحي؟ قال: هي سنة أبيكم إبراهيم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. محترم سامعین، عربی مہینوں کے اعتبار سے آج ذی القعدہ کی شاید آخری تاریخ، اور ہو سکتا ہے آج چاند نکلے، جس سے کل ذی الحجہ کی پہلی تاریخ ہوگی، جو اسلامی مہینوں کے اعتبار سے آخری مہینہ ہے. عام طور پر اس مہینے میں دو عبادتیں کی جاتی ہیں. ایک عبادت حج کی ہے اور دوسری عبادت قربانی کی ہے. دونوں عبادتیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے. اللہ تبارک تعالی نے آدم علیہ السلام سے شریعت کو شروع کیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر مکمل کر دیا. پہلے شریعت آتی تھی، ان کے مطابق کچھ مسائل، کچھ احکامات، کچھ پیغامات آیا کرتے تھے. دوسرا نبی آیا اور دوسرے قبیلے کے لیے نبی بھیجا گیا، اس کے اندر بھی کچھ ایسے احکامات اور مسائل ہوتے تھے جو دوسری جگہ سے الگ ہوتے تھے. سب سے آخر میں جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، اور ان کے بعد آپ کو جو شریعت دی گئی، آپ کو جو احکامات دیے گئے، آپ کو جو پیغامات دیے گئے، وہ قیامت تک کے لیے ایک ہی طرح رہیں گے. اس میں کوئی رد و بدل، کوئی تبدیلی نہیں کی جائے گی. اس کی مثال یوں سمجھیے کہ حضرت آدم علیہ السلام جس وقت دنیا میں تشریف لائے اور جس ان سے دنیا کا آغاز ہوا اور ان کے بعد بھی نبی آتے رہے، گویا شریعت کی پیدائش ہوئی ہے حضرت آدم علیہ السلام پر. اور اس کی مثال یوں سمجھیے، جس طریقے سے ایک بچہ ہوتا ہے، چھوٹا بچہ جب اس کی پیدائش ہوتی ہے تو اس کے لیے چھوٹے کپڑے تلاش کیے جاتے ہیں، اور جو آگے بڑھتا رہتا ہے چھوٹے کپڑے ہٹائے جاتے ہیں اور دوسرے کپڑے اس کو پہنائے جاتے ہیں. اسی طریقے سے شریعت تھوڑی تھوڑی بچپن سے لے کر آگے بڑھی ہے، اور آگے بڑھنے کے بعد اس کے مسائل بدلتے چلے گئے. آخر میں جب وہ بچہ بڑا ہو جاتا ہے، اتنا بڑا ہو جاتا ہے کہ اس کی لمبائی، اس کی چوڑائی، اس کی ہائٹ ایک جگہ پر جا کر کے رک جاتی. اب 1 سال کپڑے بنائے ہوئے چند سالوں تک وہ پہن سکتا ہے. اسی طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر آ کر شریعت مکمل ہو چکی ہے. اب اس کے اندر کوئی رد و بدل نہیں ہوگا. یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک درزی سے سلائے ہوئے کپڑے جب عمر پوری ہو جاتی ہے تو پھر اس میں تبدیلی نہیں کی جاتی. اسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بالکل آخر میں آئے، اور ان کے جو احکامات اور پیغامات دیے گئے وہ آخر تک چلتے رہیں گے. اب اس میں کوئی رد و بدل اور تبدیلی نہیں کی جائے گی. اس کے علاوہ جو چیزیں اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں عبادت کے طور پر دی ہے، اس کے اندر ایک عاشق اور معشوق کی بہترین جھلک ہے. ایک محبت کرنے والا ایک شخص سے محبت کرتا ہے تو آپس کے درمیان میں جو بھی حیات ہوتی ہے، جو کیفیت ہوتی ہے،
وہ کیفیت ہماری ان عبادات کے اندر اللہ رب العزت والجلال نے رکھ دی۔ مثال کے طور پر ایک شخص کو کسی شخص سے محبت ہوتی ہے، تو جب شروعاتی محبت ہوتی ہے تو ہر وقت اس شخص کا خیال اس کے ذہن و دماغ کے اندر گھومتا رہتا ہے، یہ تصور رہتا ہے کہ میرے محبوب کس حالت میں ہوگا، میرا محبوب اس وقت کیا کر رہا ہوگا۔ بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں ایمان و توحید کی جو عبادت دی ہے کہ ہر وقت اللہ کا خیال اپنے ذہن و دماغ کے اندر پیوست رکھو، اسی کو ایمان اور توحید کہتے ہیں۔ اس سے آگے جب محبت اور آگے بڑھتی ہے تو آدمی اپنے محبوب کے گھر کے چکر لگایا کرتا ہے، کئی بار اس کے گھر جایا کرتا ہے۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں بھی ایک عبادت ایسی دی ہے کہ جسے ہم نماز کہتے ہیں۔ اللہ سے ملنے کے لیے، اپنے محبوب کا دیدار کرنے کے لیے ہم 1 بار 2 بار 3 بار 4 بار اور 5 بار اس کے گھر میں آتے ہیں، اور جب محبت اس سے زیادہ کہیں بڑھ جاتی ہے تو پھر یہ کیفیت ہو جاتی ہے کہ اگر محبوب ہم سے راضی نہیں ہوتا تو ہم اس کے لیے کھانا اور پینا بھی چھوڑ سکتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے ہمیں ایک عبادت ایسی دی ہے جسے ہم روزہ کہتے ہیں کہ اگر میرا محبوب اللہ ہے جو راضی نہیں ہوا تو ہم سب کچھ چھوڑ سکتے ہیں، ہم کھانے کو بھی اپنے آپ کو روک سکتے ہیں، پینے والی چیزوں سے بھی اپنے آپ کو روک سکتے ہیں۔ اس سے زیادہ کہیں محبت آگے بڑھتی ہے اور میرے محبوب کو مال کی ضرورت پڑتی ہے تو ہم مال بھی اپنا قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال نے یہ عبادت ہمیں دی ہے کہ اگر ہم جس بات پر مال خرچ کرنے کے لیے کہیں اور ہماری رضا اس کے اندر ہے، خوشنودی اس کے اندر ہے، تو اسی کو زکوٰۃ اور قربانی کے نام سے جانا جاتا ہے۔ محبت کہیں اس سے زیادہ آگے بڑھتی ہے تو پھر وہ شخص آتا ہے کہ اگر میرا محبوب اب بھی راضی نہیں ہوا تو ہم جا کر کے اس کے گھر ہی میں بیٹھ جائیں گے، اسے اعتکاف کہتے ہیں۔ ایک بندہ رمضان کے مہینے میں 10 دن 21ویں تاریخ سے لے کر آخری جب تک چاند نہیں نکلتا اس وقت تک اسی کے گھر میں آ کر کے ڈیرا ڈال دیتا ہے، بیٹھ جاتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ اے میرے محبوب جب تک تم راضی نہیں ہو جاؤ گے اس وقت تک ہم اس گھر سے نکلنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اس سے زیادہ محبت آگے بڑھتی ہے تو ایک دم ایک انسان دوسرے انسان کی محبت پہ اپنے آپ کو پاگل اور مجنون اور دیوانہ سمجھنے لگتا ہے۔ اسے اپنے کپڑوں کی خبر نہیں رہتی، اسے اپنی حالت کی خبر نہیں رہتی۔ اسی کو تو اللہ نے ہمیں ایک عبادت دی ہے جسے حج کہتے ہیں کہ ایک بندہ اسے یہی نہیں پتا رہتا ہے کہ ہم کس حال میں ہیں، ایک لنگی نیچے پہنا ہوا ہے، ایک لنگی اوپر اوڑھے ہوا ہے اور پتھر کو پوج رہا ہے، چوم رہا ہے اور اس کے گھر کا چکر لگا رہا ہے کہ یہ بالکل آخری حیات ہے کہ اللہ رب العزت والجلال نے یہ عبادت ہمیں دی۔ گویا یہی اسٹیج ہوتی ہے ایک محبوب اور ایک محبت کرنے والے کے درمیان۔ اللہ رب العزت والجلال محبوب ہے اور ہر بندہ محب ہے، محبت کرنے والا ہے۔ گویا ان تمام عبادات کے اندر ایک محبت کی بہترین کیفیت موجود ہے جو اگر ہم سب بالکل اس کے حقوق کی ادائیگی کے ساتھ ان عبادات کو ادا کریں تو اللہ ہم سے جنے کب کا راضی ہو چکا۔ آج یہ مہینہ جو شروع ہو رہا ہے، یہ مہینہ ذی الحجہ کا مہینہ ہے، اس میں وہی دو عبادتیں کہ ایک تو یہ ہے کہ آخری محبت آخر پر پہنچ چکی ہے، اور کچھ لوگ وہ ہیں جو ایک لنگی پہن کر ایک لنگی اوڑھ کر اس کے گھر کا طواف اور چکر لگا رہے ہیں کہ اگر اب بھی تو راضی نہیں ہوا تو ہم کہاں کے ہو جائیں گے، ہم کہاں جائیں گے۔ دیوانہ طور پر کوئی ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف دوڑ رہا ہے۔ ہر وہ شخص، حج ایک ایسی عبادت ہے جو بالکل جنون سے بھری ہوئی ہے، کوئی چیز نہیں ملتی، صفا اور مروہ کا چکر لگایا جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے دنیا میں کبھی دوڑنا بھی نہ سیکھا ہو، وہ شخص جس نے کبھی بھی کوئی ایسی حالت اس کے لیے نہیں آئی کہ کبھی اسے دوڑنا پڑا ہو، لیکن وہاں جا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وہ سنت زندہ کرتا ہے کہ جب ان کی بیوی ہاجرہ پانی کے لیے ایک صفا سے لے کر مروہ تک کے لیے بار بار دوڑ رہی تھی اور چکر لگا رہی تھی،
اس سے آگے مینا کی طرف ایک واقعہ بہت اچھا ہے کہ جو ابراہیم علیہ السلام اپنے بچے کو لے کر قربان کرنے کے لیے گئے ہیں، آج حاجی وہاں جاتا ہے اور وہاں جا کر کے اسی راستے سے گزرتا ہے، کبھی مینا پہنچتا ہے، کبھی مزدلفہ پہنچتا ہے، اور جہاں پر ابراہیم علیہ السلام نے اپنے لبتے دیگر کو قربان کرنے کے لیے لٹایا تھا، وہاں آج بھی قربانی کی جاتی۔ یہ دو اہم عبادتیں جسے حج اور قربانی کے نام سے جانا جاتا ہے، لہذا آج ہمیں بھی چاہیے کہ یہ آخری جو محبت کی دلیل ہے، اللہ سے رضا اور اللہ کی خوشنودی کی عبادت ہے جسے ہم حج کہتے ہیں، اس کے لیے بھی ہمیں کوشش کرنی چاہیے، اس کے لیے بھی ہمیں ارادہ رکھنا چاہیے، نیت کرنی چاہیے کہ انشاءاللہ اللہ رب العزت والجلال ہمیں بھی وہاں تک پہنچا دے، اور اسلام کا 5واں رکن جسے قرار دیا گیا ہے جو آخری عبادت ہے، اس کو بھی ہمیں کرنے کی توفیق مرحمت فرما دے۔ بہت سارے لوگ ہیں جو دل میں تہیہ رکھتے ہیں، ارادہ رکھتے ہیں، جذبہ اور شوق رکھتے ہیں، اللہ ان کے خلوص کی بنیاد پر، اللہ ان کے دل کے صحیح ارادے کی بنیاد پر وہاں تک پہنچاتا ہے، اور ظاہری حالت دیکھ کر تو یوں لگتا ہے کہ یہ شخص وہاں تک جانے کے لیے تیار بھی نہیں ہو سکتا۔ قرآن کریم کی جو آیت میں نے پڑھی، وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ ہی کے لیے لوگوں کے اوپر حج ہے، کعبۃ اللہ کا حج ہے۔ کب؟ جب اس کے پاس آنے اور جانے کا پورا خرچ اس کے پاس موجود ہو، اس کے اندر استطاعت موجود ہو۔ اسی سمندر کے اندر بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے بیڑی بنا کر کے حج کر لیا، بعض حضرات وہ ہیں جنہوں نے ٹھیلا چلا کر کے حج کر لیا۔ کیوں؟ ان کے دل کے اندر ایک شوق اور جذبہ تھا، ان کے دل کے اندر ایک اخلاص اور نیت تھی کہ ہمیں اللہ کے اس گھر کا بھی دیدار کرنا ہے، اور آخری رکن جو حج کی شکل میں ہے اسے بھی ہمیں پورا کرنا ہے۔ اللہ نے وہاں تک پہنچایا۔ ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے یہ کام کیسے کیا؟ انہوں نے تو یہ بتایا کہ بہت آسان ہے، پوری زندگی جو بھی میں نے کمایا چند 100 روپے میں نے اس میں سے نکالے اور ایک الگ جگہ پر رکھ دیے، اور ہم اس کو ڈال کر کے بھول گئے، اور صرف ارادہ یہ تھا کہ اس کے ذریعے سے ہم حج کریں گے، اور اس طرح کرتے اللہ نے یہاں تک ہمیں پہنچایا کہ ہم اس مال کے ذریعے سے ہم حج کرائیں۔ اس لیے ہمیں کوشش کرنی چاہیے، دل میں اخلاص کے ساتھ اللہ سے مانگنا بھی چاہیے، اور دل میں تڑپ بھی رکھنی چاہیے کہ اللہ ہمیں بھی وہاں تک پہنچا دے۔ اور دوسری جو عبادت ہے وہ عبادت قربانی کی عبادت ہے، کہ جو قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کے حکم پر جو خواب کی شکل میں دکھایا گیا، نبی کا خواب بھی وحی ہوا کرتا ہے۔ اللہ نے یہ پیغام دیا کہ تم اپنے سب سے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کر دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو لیا ہے اور وہ میدان کی طرف نکل چلے ہیں۔ پورا واقعہ کئی مرتبہ بیان کیا گیا، اور اس واقعے کو سامنے رکھ کر دیکھا جائے تو ہمیں بھی ہر چیز اللہ کی راہ میں قربان کرنا آسان ہو جائے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے یہ کام کرنا آسان ہو جائے گا۔ آج اگر ہم اللہ کا قرب چاہتے ہیں، قربانی قرب سے بنائے، اللہ کا قریب بننا چاہتے ہیں، اللہ کا تقرب حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو جس مقام پر جو عبادت اللہ نے دی ہے اس کو کیا جائے۔ اسی کو کہا جاتا ہے کہ یہ کام اس عبادت کا تقاضا ہے، اسے کیا جائے۔ اگر ہم اس کو کرنے والے بن جائیں گے، اور جس موقع پر اللہ نے جو عبادت ہمارے حق میں رکھی ہے اس کے لیے وہ عبادت کرنا بھی آسان ہوگی، اور اللہ ہم سے راضی بھی ہو جائے گا۔ عام طور پر ہم میں سے جو لوگ حج پہ جانے کے لیے راضی تھے یا جنہوں نے ارادہ کیا وہ لوگ جا چکے، اور اس کے بعد چند دنوں کے بعد وہ حج کے ارکان کریں گے۔ 5 دن تک وہ بالکل اس حالت میں رہیں گے کہ انہیں نہ تو کھانے کا پتہ ہے، نہ سونے کا پتہ ہے، نہ انہیں اپنی حیات کا پتہ ہے، اور صرف کوئی عرفہ کے میدان میں کھڑے ہو کر رو رہا ہے، گڑگڑا رہا ہے، دعائیں کر رہا ہے، کوئی مینا کی طرف دوڑ رہا ہے، کوئی مزدلفہ کی طرف جا رہا ہے، کوئی کعبۃ اللہ کا طواف زیارت کر رہا ہے، کوئی کس طریقے سے اللہ رب العزت والجلال کو یاد کر رہا ہے۔ لیکن جو لوگ نہیں جا سکے، اور وہ لوگ صاحب نصاب ہیں، صاحب نصاب کا مطلب جن کے پاس 7.5 تولہ سونا یعنی 87.5 گرام سونا کسی کے پاس ہے، یا 612 گرام چاندی کسی کے پاس ہے، وہ شخص شریعت کی نظر میں مالدار ہے، اس کے اوپر زکوٰۃ دینا بھی فرض ہے، اور ایسے شخص کے اوپر قربانی بھی فرض ہے۔ لہذا
اگر کوئی شخص قربانی نہیں کرے گا تو وہ اللہ رب العزت کی وجلال کے نزدیک گناہ کا باعث ہوگا، گنہگار ہوگا۔ لہذا جس شخص کے پاس 612 گرام چاندی کی مقدار اگر کسی کے پاس ہے اور وہ شخص اتنی مالیت رکھتا ہے یا اتنے روپے رکھتا ہے جس میں 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، اس کے اوپر قربانی واجب ہے۔ عام طور پر آج چاند نکل رہا ہے اور جس طریقے سے بہت سارے لوگ قربانی کرنے کا ارادہ پہلے سے کیے ہوئے ہیں یا آج کریں گے، ان کے لیے ایک چیز اور ہے کہ وہ آج سے اپنے بال، اپنی مونچھیں، اپنے ناخن نہ کتروائیں، صرف اس لیے کہ وہ اللہ کے بندے جو اللہ کے گھر کا طواف کر رہے ہیں انہیں اپنے کپڑے میلے ہو گئے اس کی خبر نہیں، بال بڑے ہو گئے اس کی خبر نہیں، ناخن بڑے ہو گئے اس کی خبر نہیں، مونچھیں بڑی ہو گئی اس کی خبر نہیں، لہذا ہم وہاں تک نہیں جا سکے، کم سے کم ہم ان کی طرح اپنی حیت تو بنا لیں، کم سے کم ان کی طرح اپنی شبیہ تو بنا لیں، اپنی شکل تو بنا سکتے ہیں۔ اس لیے حکم یہ دیا گیا کہ وہ حضرات جو قربانی کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں، اپنی طرف سے قربانی کرانا چاہتے ہیں، وہ حضرات آج چاند نکلے گا اس سے پہلے جسے کٹانا ہے وہ کٹا لے، اس کے بعد جب تک قربانی نہ ہو جائے اس وقت تک اپنی حیات اسی طریقے سے رکھے جس طریقے سے وہ اللہ کے بندے اپنے اللہ کے سامنے اپنے آپ کو پیش کیے ہوئے۔ اس کے علاوہ بہت سارے مسائل ہیں قربانی کے بارے میں کہ قربانی کا جانور بھی ہمیں تلاش کرنا ہے۔ بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے قربانی کا جانور بھی اپنی قربانی کرنے کے لیے خرید رکھا ہے یا انہوں نے پال رکھا ہے۔ بہت سارے وہ حضرات ہیں جو اب ارادہ کریں گے، لہذا انہیں چاہیے کہ قربانی کے جانور کے لیے اچھا جانور تلاش کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث ہے، صحابہ رضی اللہ عنہم نے پوچھا کہ کیسا جانور ہونا چاہیے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جانور کو تم خوب اچھی طریقے سے جانچ لو، پرکھ لو، اس کا کان چھڑا ہوا نہیں ہونا چاہیے، اس کے کان میں کوئی عیب نہیں ہونا چاہیے، اتنا لنگڑا نہ ہو کہ اس کا لنگڑا پن ظاہر ہو، اتنا بیمار نہ ہو کہ اس کی بیماری اس کے گوشت کے اندر تک پہنچ چکی ہو، یا اتنا کانا نہ ہو کہ وہ ایک طریقے سے اس کی بینائی، اس کی روشنی آنکھوں کی 2/3 سے زیادہ جا چکی ہو، یا اتنا کمزور دبلا پتلا نہ ہو کہ اس کے صرف جسم کے اندر ہڈیوں کے علاوہ گوشت نہ ہو۔ گویا ایک حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کل قیامت کے دن ہر قربانی کرنے والا اللہ کے پاس جانور کے کھر لے کر آئے گا، جانور کے جسم کے حصے لے کر آئے گا جو اس کے ثواب کی زیادتی کا ذریعہ بنیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم جہاں تک ہو سکے اپنے اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے وہ قربانی کرائے۔ عام طور پر ایک غلط مسئلہ ہمارے اور آپ کے درمیان پھیل چکا ہے اور وہ یہ کہ اس بار ہم اپنی طرف سے کرا لیں گے، اگلی بار اپنی والدہ کی طرف سے کرائیں گے، اس سے اگلی بار اپنے والد کی طرف سے کرائیں گے، اس سے اگلی بار اپنی بیوی کی طرف سے کرائیں گے۔ یہ مسئلہ غلط ہے۔ اگر کوئی شخص صاحب نصاب ہے، گھر کا مکھیا اور ذمہ دار ہے، سارے پیسے جو کچھ بھی ہے اس کے پاس رہتے ہیں، تو اس شخص کے اوپر ہر سال الگ قربانی کرنا واجب ہے۔ اس کے علاوہ اگر کوئی آپ کی بیوی ہے یا کوئی بہن ہے، ماں ہے، بیٹی ہے، لڑکا ہے، جس کے پاس اتنا پیسہ ہے جس کے ذریعے سے 612 گرام چاندی خریدی جا سکتی ہے، یا اس کی دکان میں 612 گرام چاندی کی قیمت کے بقدر مال رکھا ہوا ہے، اس شخص کے اوپر الگ قربانی واجب ہے۔ اگر کوئی شخص ایسا ہے جس کے گھر کا ہر فرد 612 گرام چاندی کی مالیت اپنے قبضے میں رکھتا ہے، اس کے ہر شخص کے اوپر قربانی واجب ہے۔ ایک غلط مسئلہ یہاں پہنچا ہوا ہے کہ ہر شخص یہ سمجھتے ہیں کہ ہر سال اتنی قربانی کر کے کیا ہوگا، ہر سال اتنی قربانی کر کے خون بہا کر کے جانوروں کو ذبح کر کے کیا فائدہ، اتنا روپیہ کسی غریب کو دے دیا جائے، اتنا روپیہ کسی دوسرے ضرورت مند اور حاجت مند کو دے دیا جائے، یہ بھی مسئلہ غلط ہے۔ اس لیے کہ اللہ رب العزت والجلال کے نزدیک ان ایام میں قربانی سے زیادہ محبوب کوئی عبادت دوسری نہیں ہے۔ آپ کو دینا ہے، آپ ضرورت مند ہیں، کوئی بھی ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، کوئی غریب ہے، کوئی کسی بھی طریقے سے ضرورت مند ہے، اس کو آپ الگ سے دیجئے، یہ قربانی الگ سے کیجئے۔ دو اہم عبادتیں اسی طریقے سے حج کے اوپر بھی ابھی بہت سارے لوگوں نے جب حاجی لوگ جانے لگے کہنے لگے اپنا پڑوسی بھوکا مر رہا ہے اور حاجی لوگ حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، انہیں چاہیے یہ تھا کہ اپنے حج کے پیسے اس غریب کو دیتے، اس ضرورت مند کو دیتے۔ آپ مجھے بتائیے کہ ایک حج اس کے پاس مالیت ہونے کی وجہ سے
فرض ہو چکا ہے، اور غریب کی جو مدد کی جا رہی ہے وہ نفلی عبادت ہے۔ نفلی عبادت زیادہ اہم ہوتی ہے یا فرض عبادت زیادہ اہم ہوتی ہے؟ اگر کسی کو عبادت کرنی ہی ہے تو وہ الگ سے کیجئے۔ اس کے علاوہ آپ حج کو روک کر کے، قربانی کو روک کر کے ضرورت مند کی مدد کرنا چاہتے ہیں، کیوں نہیں وہ لوگ کھڑے ہوتے جو شادی بیاہ میں عام طور پر ضرورت سے زائد روپیہ خرچ کرتے ہیں، جو ریاکاری میں، دکھلاوے میں ضرورت سے زائد روپیہ خرچ کرتے ہیں؟ ان کو سامنے لانا چاہیے اور کہنا چاہیے کہ آپ ایک طرف اپنے نام کے لیے، دکھلاوے کے لیے، ریاکاری کے لیے اتنا روپیہ خرچ کر رہے ہیں، اسی روپیے کے ذریعے سے آپ کسی غریب کی مدد کر سکتے تھے۔ آپ کے پڑوسی کے گھر میں چولہا نہیں جل رہا، آپ اس کے گھر میں چولہا جلوا کر کے اس کے بچوں کا اور بیویوں کا پیٹ بھر سکتے تھے۔ یہ کام ہونا چاہیے تھا۔ اگر اس طریقے سے کیا جائے تو وہ بھی عبادت کہلائے گی، یہ بھی عبادت کہلائے گی، اس میں بھی ثواب ملے گا، اس میں بھی ثواب ملے گا۔ لیکن ایک عبادت کو روک کر، فرض عبادت کو روک کر نفلی عبادت کو آگے بڑھانا اور اس کے لیے دوسروں کے اندر شوق اور جذبہ پیدا کرنا، یہ عقل مندی نہیں، بے عقلی ہے۔ یہ اسے بے وقوفی کہیے کہ ایک اللہ رب العزت والجلال نے آپ کے اوپر ایک عبادت فرض کی ہے، آپ اس کو چھوڑ کر نفل عبادت کرنا چاہتے ہیں۔ اللہ رب العزت والجلال سے دعا ہے رب کریم کہنے سننے زیادہ عمل کی توفیق مرحمت فرمائے، اور جو حضرات صاحب نصاب ہے، جن حضرات کے پاس 52 تولہ چاندی یعنی 612 گرام چاندی کی مالیت کسی بھی طریقے سے موجود ہے، یا ان کی دکان میں بیچنے والا سامان اتنی مالیت کا موجود ہے، ان تمام حضرات کو قربانی کا ارادہ کرنے کی اور قربانی کی تیاری کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔